اب امام جو ہے وہ مدینہ سے چلے جاتے ہیں، وہ جہاں پہ ہاشمیوں کا بہت تکریم ہے وہ وہاں پہ بھی نہیں رکتے، مکہ آ جاتے ہیں۔ مکہ میں بھی وہ فوج پیچھا کرتی ہے اور عمرو بن سعید نامی ملعون کو بھیجا تھا اس نے۔ ہاں، اور امام جو ہے کہ حج کے ایام میں وہاں پہ قتل و غارت نہ ہو اور اتنا معتبر مہینہ جو ہے وہ مسلمانوں کے فساد میں نہ ڈوبے، وہ مکہ سے بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں، وہ ان شیعان علی کے بارے میں جاننے کے لیے جو ان کو کوفے کے لیے خط لکھ رہے تھے کہ آپ آئیں اور آئیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم شیعان علی ہیں، محب علی ہیں۔ اچھا۔ اور جب مسلم بن عقیل آتے ہیں یہاں پہ تو پہل تو ان کو وہاں پہ ماحول جو ہے بڑا سازگار لگتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ جب گورنر چینج ہوتا ہے تو مسلم بن عقیل کو وہی کوفی پناہ بھی نہیں دیتے، اور ان کو جن سے پناہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی خیر وہ ان کی وہ گارنٹی لیتا ہے کہ یہ آپ کو شہید نہیں کرے گا، جو کیا زیاد۔ میرے بھائی میں آپ سے آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھتا ہوں۔ اب خط سب سے پہلے سلطان دشت نینوا کو لکھا کس نے تھا؟ کس نے لکھا تھا آپ بتائیں؟ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کریں کہ کوئی اس بات کا انکار نہیں ہے کہ کوفیوں نے خط لکھے تھے، 18,000 سے زائد خطوط تھے۔ خطوط تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹاپ لیول پہ نام کس کا تھا؟ آپ بتائیں۔ سلیمان بن سرد خزائی۔ ٹھیک، جس نے بھی خط کی عبارت لکھی ہے ان سے جا کے پوچھیں، سلیمان بن سرد خزائی جو ابھی میں دکھا چکا ہوں صحابی رسول تھا۔ ہاں جی، اور یہ شہید بھی ہوئے تھے سلمان بن سرد، جن کا نہیں شہید ہوئے تھے حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی، جن کا تیسرا نام ہے اس خط کے اندر۔ سلمان بن سرد خزائی بعد میں حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے جنگوں میں شہید ہوئے تھے۔ وہ جنگ عین الوردہ میں قتل ہوئے ہیں، کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جو جہاد کرے اہل بیت میں سے کسی ایک فرد سے پوچھ کے، اس لیے مختار نے 6 سال ویٹ کیا ہے، جب تک محمد حنفی اور مولا سجاد کا مشترکہ حکم نہیں آ گیا مختار رڑے رہے ہیں۔ لیکن وہ سلمان بن سرد خزائی جو ہیں وہ کس کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے؟ اپنے زام میں امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ مولا سجاد کا یا محمد حنفی ابن علی کا کوئی اجازہ حاصل نہیں تھا انہیں، بغیر امام کے جہاد نہیں ہو سکتا، حجت خدا کے بغیر جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم تب تک کفار سے اور دیگر لوگوں سے جہاد نہیں کریں گے جب تک صاحب الزمان نہیں آ جاتے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے یہاں پہ، سلمان بن سرد خزائی کے ساتھ مسیب بن نجبہ بھی وہاں پہ شہید ہیں، بن وال بھی ہوئے، اور بھی میرے پاس تو پورے نام موجود ہے، رٹے پڑے ہیں مجھے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ کوفیوں نے خط لکھا پھر پیچھے ہٹ گئے، تو یہ بہت غلط بات ہے یار، انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا نا اپنے ائمہ متقدمین کو پڑھیں۔ متقدم جو 3 صدی سے پہلے اور بہت پرانے علماء ہیں، امام طبری نے، امام بلازری نے، سب نے بالاتفاق لکھا کہ جب جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کوفہ پہنچے ہیں، سب سے پہلے قیام کیا مختار ثقفی کے گھر، اس کے بعد انہوں نے قیام کیا ہاں جی کوفہ میں۔ مختار کے 3 جگہ بڑے گھر تھے، طائف، لفقہ اور کوفہ۔ طائف میں ان کی والدہ، کوفہ میں ان کی جو وائف تھی۔ جی ویسے ایک نئی پیس آف انفارمیشن ہے کہ مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر قیام کیا سب سے پہلے۔ میں ویسے ضرور دیکھوں گا الحمدللہ، تاریخ طبری، کامل ابن اسیر، تاریخ یعقوبی، بھری پڑی اہل سنت کی کتابیں۔ مختار کی کوفہ میں جو وائف تھی ان کا نام تھا ناریہ۔ لیکن پناہ انہیں پھر پناہ جو ہے میں عرض کر رہا ہوں آگے کیا سارا سلسلہ رہا ہے۔ ان کے گھر قیام کیا، اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب ابن زیاد بدنہاد آ کے کوفہ پہ کیپچر کر گیا تھا، کیونکہ نعمان بن بشیر کے ہوتے ہوئے، انصاری صحابی ہیں، یزید کے گورنر بھی تھے، ان کے ہوتے ہوئے جناب مسلم نے آ کے کیا، اور ان کی بیٹی نعمان بن بشیر کی بیٹی حضرت عمرہ بنت نعمان، وہ مختار کی دوسری وائف ہیں۔ انہیں بلایا گیا کہ ان سے بات پرس ہوئی کہ اپنے شوہر کو منع کرو سفیر حسین کو پناہ نہ دیں، ورنہ مجھے ان کے خلاف جنگ کرنا پڑے گی، میں یزید کا گورنر ہوں۔ جب مسلم بن عمر الباہلی نامی ایک لعین تھا جو اموی تھا، اس نے عمر سعد جو لشکر یزید کا سالار بن گیا تھا، اس سے کہا کہ جی خط لکھ یزید کو بھیج کہ یہ بڑی بچکانہ اور التماس والی زبان میں مسلم کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کا بس نہیں ہے مسلم ابن عقیل سے نبٹنا۔ پھر جناب مسلم سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ کے اندر مسلط کیا گیا حاکم بصرہ و فارس کو، ابن زیاد بدنہاد۔ اس کے بعد جب ابن زیاد آیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ جی مسلم مختار کے گھر میں، پھر جناب مسلم کے بار بار قیام گاہ کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد گئے شہید کربلا عابس بن شبیب شاکری سلام اللہ علیہ کے گھر، وہاں پتہ چل گیا۔ پھر گئے حضرت حانی ابن عروہ مزہجی کے گھر، وہاں جب ابن زیاد ملعون نے اپنے کزن معقل بن یسار لعین کو جاسوس بنا کر بھیجا ہوا تھا، پھر وہاں سے ہٹے اور گئے حضرت شہید کربلا مسلم ابن اوسجا کے گھر، اور وہاں آخری سکونت تھی سرکار کی۔ دس از دا بیسک فیکٹ۔ اس کے بعد جس بی بی کے پاس ان کا قیام ہوا تھا جب لشکر منتشر ہو گیا تھا، وہ حضرت طوعا سلام اللہ تعالی علیہ، اور مدینہ میں تو اور بھی خواتین تھیں جو مکتب اہل بیت سے تھیں، تو طوعا ہی کیوں؟ اینی گیس؟ آپ بتائیں۔
کیونکہ صاحب روضۃ المظلومین نے لکھا ہے بی بی طاعہ علم تفسیر قرآن میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شاگرد تھی. ٹھیک. اچھا مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتہ چل جاتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کوفہ کی طرف. جی. اس وقت تو ہے ان کو واپس جانے کا موقع نہیں ملا اور یہ ابن زیاد کی اور شمر کی یہ ساری فوجیں ان کو وہیں پہ کربلا کے میدان میں گھیر چکی تھی. ہاں جی. ایک یہ جو بڑی کامن سی بات کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین بغاوت میں نکلے تھے. امام کے آخری خطبوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ یا تو مجھے یزید کے سامنے لے جاؤ, استغفر اللہ, ہم ڈائیلاگ کر لیں بیعت کے لیے, یا مجھے آپ جو ہے وہ مجھے ملک بدر کر دیں یا مجھے مدینہ واپس جانے دیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ امام اپنے خان وادے کے ساتھ کیوں جا رہے تھے؟ خان وادے کے ساتھ جنگ کرنے تو کوئی نہیں جاتا. امام نے نہ بغاوت کی تھی نہ جنگ تھی. امام صرف ان کے دعوے کے بلاوے پر چلے تھے اور امام حسین پہلے ہی سے جانتے تھے, کیونکہ مسند احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, رسول اللہ حضرت ام سلمہ کو واقعہ کربلا بتا کے شیشی دے کے گئے تھے کہ جب یہ سرخ و سمجھنا میرا حسین وہ بات ٹھیک ہے, لیکن امام جو ہے کوفے میں جا کس لیے رہے تھے؟ تبلیغ کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے. بالکل. جناب محمد وہاں حنفیہ پہ ہاتھ یہ تو نہیں تھے تبلیغ کے, تو اور کس چیز کے تھے؟ وہ تو ریزسٹنس کے حد تھے جو ریزسٹنس کے علاوہ کے پاس آئے ہیں. امام نے کب کہا امتناع خلافہ والامامہ؟ نہ, امام کا کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ میں وہاں پہ نئے سرے سے خلافت کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں. ہاں, ایک جملہ تاریخ میں ہے سلطان کربلا کا. نہیں, وہ یہاں سے کوفے سے تو ریزسٹنس کے حد تھے نا, کہ ابھی وہ یزید کو حق میں وقت نہیں مانتے آپ کا, اور شیعان علی سب سے زیادہ وہاں پہ تھے, تو امام نے وہاں پہ ہی کہا کہ وہاں سے چلیں ایک ریزسٹنس, یہاں وہ کم سے کم حاکم وقت کی بات تو یہ کہ وہ تو مولا حسین خلفاء ثلاثہ کو بھی نہیں مانتے تھے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے ہیں, جانے سے پہلے امام حسین نے باقاعدہ اپنے اصحاب کو لوائج الاشجان پڑھیں, یہ محاضرۃ الخطبہ فی شرح کلمات سید الشہداء پڑھ کے دیکھ لیں. درجنوں کتابوں میں مولا حسین کی یہ عبارت موجود ہے کہ امام نے فرمایا تھا, اور الفتوح ابن عاصم کی الحمدللہ اہل سنت کتب میں بھی, کہ انا اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, میں اپنے بابا حیدر کرار کے سیرت کو فالو کرتے کوفہ جا رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے بھی مدینہ سے کوفہ دارالحکومت شفٹ کیا تھا, لذا میں بھی مدینہ جاؤں گا. کوفہ جائیں گے, میں بھی مدینہ سے جاؤں گا کوفہ. دوسرا میری جان سب سے امپورٹنٹ بات ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل. مولا حسین نہ جنگ کی نیت رکھتے تھے نہ بغاوت کی. کوئی بغاوت کرے تو فیملی والوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا, قطعی نہیں. تبلیغ اور ہے, جنگ اور ہے. تو امام حسین کے جو 6 ماہ کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں, علی اصغر, ان کی جو والدہ ہیں حضرت رباب سلام اللہ علیہا, ان کو باقاعدہ جہیز میں ان کے والد عمرہ اور قیس نے یہ غلام گفٹ کیا تھا مولا حسین کے لیے. تو عقبہ ابن سمان کا, امام ابن کثیر وابیوں کی فیوریٹ امام, ان کی البدایہ والنہایہ میں واضح عبارت ہے کہ میں تا دم آخر سلطان کربلا کے ساتھ رہا ہوں. پھر امام نے مجھے کہا تھا کہ تو نکل, میں انہیں دیکھتا ہوں. کربلا سے 2 شخصیات زندہ واپس آئی ہیں, حسن مصنع بن امام المجتبی اور عقبہ ابن سمان, اور انہوں نے واضح آ کے کہا تھا مولا حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا. بکواس, بالکل جھوٹی بات. مولا کے اپنے غلام کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی بات ہے.